صبح کی کرنیں دھیرے دھیرے پورے شہر پر پھیل رہی تھیں۔ زمل کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردے ہوا کے زور سے ہولے ہولے لہرا رہا تھا۔ جب پردہ ذرا سا ہٹتا تو چند کرنیں آگے بڑھ کر زمل کے گالوں کو چوم لیتی۔ ان کرنوں کی چھیڑ چھاڑ سے زمل نے اپنی آنکھیں کھولیں اور انگڑائی لی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور بوجھل آنکھوں سے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے نیند یکدم غائب ہو گئی۔ وہ جلدی سے کمبل پرے پھینک کر کھڑی ہوئی، پیروں میں جوتے اڑسے اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد اس نے چہرہ تولیے سے تھپ تھپایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کا رخ نیچے کی جانب تھا۔ جب وہ نیچے لاؤنج میں پہنچی تو اس کے ریٹائرڈ دادا صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی ایک چھوٹی میز پر چائے کا کپ رکھا ہوا تھا۔ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ آندھی طوفان کی طرح ان کے پاس پہنچی اور بے تکلفی سے اچھل کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے یوں بیٹھنے پر دادا جان چونک اٹھے۔ انہوں نے خفگی سے زمل کی طرف دیکھا اور بولے، تم نے بڑا کب ہونا ہے؟ زمل نے کاندھے اچکائے اور جمائی لی اور منہ پر چٹکی بجا کر شوخی سے بولی، جب آپ میری روحان بھائی کے آفس میں نوکری لگوا دیں گے میں اس دن بڑی ہو جاؤں گی۔ پھر وہ دونوں پاؤں صوفے پر سمیٹ کر دادا جان کی طرف رخ کیے چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ گود میں ہاتھ رکھے بکھرے بالوں والی یہ خوبصورت لڑکی اب بھی نیند کے ہلکے خمار میں تھی۔ اس کی بات کے جواب میں دادا جان نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں نے روحان سے بات کی تھی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تم انتہائی احمق اور لاپرواہ ہو۔ وہ اپنے آفس میں تمہیں رکھ کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا۔ اگر تمہیں کام کرنے کا اتنا ہی جنون ہے تو اپنے بابا کے آفس کو جوائن کر لو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ رکے اور وضاحت دی، یہ میرے الفاظ نہیں میری جان، یہ سب روحان نے کہا ہے۔ زمل کے لب بھیج گئے، آنکھوں میں غصہ پھر آیا۔ اس کے گول مٹول گال مزید پھول گئے۔ ناراض نگاہوں سے دادا جان کو دیکھتے ہوئے وہ بولی، اس خاندان کے بڑے ہونے کا کیا فائدہ جب کوئی آپ کی بات ہی نہ مانے؟ آپ نے روحان بھائی کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ وہ میرے کزن ہیں، پھر بھی میرے ساتھ غیروں والا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں آج تائی امی کے پاس جاؤں گی اور ان سے ان کی شکایت لگاؤں گی۔ دادا جان نے اس کی بات پر سر ہلایا، ہاں، تاکہ وہ تمہیں بالکل بھی نوکری پر نہ رکھے۔ تم اس کے ساتھ تھوڑی سی عقل مندی کا ثبوت نہیں دے سکتی؟ میری بیٹی، وہ تمہیں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے، تم سے صرف 5 سال بڑا ہے اور دیکھا ہے کیسی ذمہ داری سے اتنا بڑا دفتر سنبھال رہا ہے، اور ایک تم ہو، بالکل بھی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتی۔ زمل نے ان کی بات پر ناراضی سے انہیں دیکھا اور پھر ان سے پشت موڑ کر لپٹ گئی۔ اپنا سر زبردستی ان کی گود میں رکھا، ان کے ہاتھ سے اخبار چھینا اور اسے میز پر پھینک دیا۔ میں ذمہ دار ہی ہوں، یونیورسٹی پابندی سے جاتی ہوں، گریڈز بھی اچھے ہیں، بس تھوڑا کھیل کود لیتی ہوں۔ میرے بچپنے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں بھائی روحان؟ بھائی روحان کا بس چلے تو سب کو اپنی طرح ہٹلر بنا دیں۔ وہ منہ پھلا کر بولی تو دادا جان جو اسے سمجھا رہے تھے اب محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ اب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ نہیں مان رہا تو میں کیا کروں؟ میں نے کل بھی اس سے کہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ زمل نے چہرہ اٹھا کر دادا جان کے شفیق محبت سے لبریز چہرے کو دیکھا اور بولی، روحان بھائی کو کہیں کہ وہ مجھے ایک موقع دے دیں۔ میں دن رات محنت کر کے انہیں یہ ثابت کر دوں گی کہ میں بہت اچھی امپلائی بن سکتی ہوں۔ دادا جان نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ نہیں کہا ہوگا؟ میں نے یہ بھی کہہ کر دیکھا تھا۔ اس پر تو اس نے دونوں آئی برو اچکا کر مجھے تعجب سے دیکھا اور پھر ہاتھ جھلا کر بولا، اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ سورج آج مغرب سے نکلا ہے تو میں مان جاؤں، لیکن زمل سدھر جائے یہ نہیں ہو سکتا، اور ذمہ دار وہ تو اگلی کئی زندگیوں میں بھی نہیں ہونا۔ وہ ذمہ دار لوگوں والی مٹی سے بنی ہی نہیں۔ روحان کی یہ بات زمل کے دل پر لگی۔ اس نے لب بھینچ کر انتقامی انداز میں سر ہلایا، اچھا تو وہ میرے بارے میں اتنی بری باتیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں اس پر ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں ایک ذمہ دار لڑکی ہوں۔ دادا جان کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹے اور جوڑے کی شکل میں باندھتے ہوئے بولی، پہلے ذرا میں ان کے
آفس جانے کا راستہ صاف کر لو، پھر میں انہیں بتاؤں گی کہ میں کتنی ذمہ دار ہوں۔ آپ دیکھتے جائیں اب میں کیا کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور بھنڈ مارے گی، اور دادا جان بس ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ میجر حشمت کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی اپنی زندگی میں خوش اور آباد تھے۔ وہ خود اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاں رہتے تھے، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی، زمل، اکلوتی پوتی جو دادا جان کی جان تھی۔ بڑے بیٹے کے 2 بچے تھے، روحان جو بڑا تھا اور اس کی چھوٹی بہن شزا جس کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ دونوں گھروں میں اب سب سے زیادہ لاڈلی زمل، جس کی کہی گئی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ اسی لاڈ پیار اور بے جان مان سے وہ خاصی ضدی اور اڑیل ہو چکی تھی۔ زندگی کو لے کر زمل بالکل لاپرواہ سی لڑکی تھی، اور جب بھی روحان اس کی ان لاپرواہیوں کو دیکھتا وہ جل اٹھتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تیسرے سیمسٹر سے فارغ ہونے کے بعد زمل کو جوش چڑھا تھا کہ ان چھٹیوں میں وہ روحان کے آفس کو جوائن کرے گی۔ شہر جانا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن زمل نے اپنی دوستوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے اعلان کیا، میں نے تو ان کے آفس میں یوں نوکری حاصل کر لینی ہے۔ اتنے اچھے کزن ہیں میری بات تو بالکل بھی نہیں ٹالتے۔ یہ بات اس نے بے نیازی سے کہی تھی، مگر وہ دل ہی دل میں جانتی تھی کہ روحان بالکل بھی نہیں مانے گا۔ اسی لیے تو اس نے دادا ابو کا سہارا لیا تھا، مگر اب روحان نے دادا کو بھی ٹکا سا جواب دے دیا تھا۔ زمل کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ دادا کے پاس سے اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے میں آئی، جلدی سے فریش ہوئی، گلابی رنگ کی اے لائن قمیض اور کھلے پائنچوں والا ٹراؤزر پہنا، بالوں کو کمر پر بکھیر دیا، ہلکا سا میک اپ کیا، پرس اور موبائل اٹھائے تو نیچے آتے ہی اس کی امی نے پکارا، اب تم صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ دادا جان اب بھی لاؤنج میں موجود تھے۔ زمل نے عجلت میں گردن ہلائی، امی میں تایا ابو کے پاس جا رہی ہوں۔ زمل کی امی فوراً آگے بڑھی اور خبردار کرنے کے انداز میں بولی، خبردار جو بھائی صاحب کو تنگ کرنے کے لیے ان کے دفتر پہنچی؟ جب روحان تمہیں رکھنا نہیں چاہتا تو کیوں ضد لگا کر بیٹھی ہو؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے، تم نے جا کر اسے بھی تنگ کرنا ہے۔ پہلے اس کی جان گھر جا کر کھاتی ہو، اب دفتر میں اس پر مسلط رہو گی۔ وہ کام کرے گا یا تمہیں سنبھالے گا؟ زمل گھر میں رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کی آنکھوں میں غصہ تھا تو زمل نے چہرہ اٹھا کر منہ بنایا اور بولی، میں تو وہاں جاؤں گی اور انہیں مجھے نوکری دینی ہی پڑے گی۔ وہ کہہ کر ماں کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی گھر سے بھاگنے کے لیے نکل گئی تھی۔ جہاں دادا جان اس کی حرکت پر ہنسے، وہیں امی نے بے بسی سے اپنا سر تھام لیا۔ زمل تایا ابو کے دفتر پہنچ چکی تھی۔ باہر استقبالیہ پر کھڑی لڑکی نے اسے پہچان لیا تھا، سر اندر کیبن میں ہی ہے۔ زمل کو دیکھ کر وہ بولی تو زمل ایک پل کو رکی، مسکرائی اور بولی، وہ مصروف تو نہیں؟ لڑکی نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، نہیں آپ جا سکتے ہیں۔ زمل اس کی بات پر ہنسی اور خوشی سے بولی، اگر وہ مصروف بھی ہوتے تو بھی میں چلی جاتی۔ لڑکی بھی اس پر ہنس دی۔ زمل پھر آگے بڑھی اور شیشے کے دروازے کو دھکیل کر بے تکلفی سے اندر داخل ہوئی۔ اونچی آواز میں بولی، یار تایا ابو، آپ روحان بھائی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ میرے پیچھے جان بوجھ کر پڑتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ میں ان کے آفس میں نوکری حاصل کر لوں گی، اور وہ ہیں کہ دادا کو بھی انکار کر دیا۔ اب بڑوں کے معاملے میں بھی تمیز نہیں رہی۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں بے وقوف ہوں، اور خود کیا ہے؟ بولتے بولتے وہ آگے بڑھی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ روحان کے بابا اشرف صاحب پہلے تو چونکے، پھر ہنستے ہوئے بولے، ارے واہ، آج تو میرا شہزادہ آیا ہے، لیکن اتنے غصے میں کیوں آیا ہے؟ زمل نے گہرا سانس لیا اور بولی، میں آپ کو رام کہانی سنا رہی ہوں کہ آپ کے بیٹے نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ مجھے کبھی بھی جیتنے نہیں دیں گے۔ چند دنوں کی ہی تو بات ہے، اگر وہ مجھے نوکری پر رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں ان سے کون سی سیلری مانگ رہی ہوں؟ تایا ابو پلیز آپ انہیں کہیں نا کہ مجھے نوکری پر رکھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے تایا ابو کا ہاتھ پکڑا اور منت بھرے انداز میں بولی۔ اشرف صاحب اس پر ہنس دیے اور اب انکار کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ پورے اعتماد سے بولے، تم کل روحان کے آفس چلی جانا، میں آج ہی اسے سمجھا دوں گا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ چند دنوں کی ہی تو بات ہے،
اور پھر وہ تمہارا اپنا ہے۔ اب میرا بیٹا پریشان نہیں ہوگا، باقی سب میں خود دیکھ لوں گا، تم ٹینشن فری ہو کر رہو، اب تمہارے تایا ابو سب کچھ دیکھ لیں گے۔ جمل کے چہرے پر خوشی بکھر گئی، اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے تایا ابو کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تایا ابو نے اعتماد سے سر ہلایا۔ بے شک میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس پر جمل نے بے ساختہ ان کا ہاتھ چوم لیا۔ اشرف صاحب مسکرا دیے۔ پھر جمل نے فرمائش کی، تایا ابو میں ناشتہ نہیں کر کے آئی، اتنی پریشانی تھی بھوکی ہی چلی آئے، ناشتہ کروا دیں؟ تایا ابو نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور مسکرا کر بولے، نو پرابلم، ہم ابھی اپنے بیٹے کو ناشتہ کرواتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے انٹرکام اٹھایا اور پیون کو ناشتہ لانے کی ہدایت دی۔ جمل نے اطمینان سے موبائل نکالا اور بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ اب بات تایا ابو کے ہاتھ میں تھی، اور جمل یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ تایا ابو کسی بھی طرح روحان کو منا ہی لیں گے۔ دادا جان تو تھوڑے پریکٹیکل انسان تھے، مگر تایا ابو اس کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے تھے۔ جمل نے شاطر سی مسکراہٹ کے ساتھ دل ہی دل میں جیت کا پرچم لہرایا۔ رات کے کھانے کی میز پر اشرف صاحب کے بنگلے میں باوقار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روحان چہرہ جھکائے کھانے میں مشغول تھا۔ تبھی اشرف صاحب نے گلا کھنکارا اور نرمی سے بولے، روحان، میں چاہتا ہوں کہ تم جمل کو کچھ دن اپنے آفس میں رکھ لو۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سنجیدہ نقوش اور فرنچ شیپ۔ روحان اپنے بابا کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ملبوس، کھانے کے ساتھ ساتھ ریڈنگ گلاسز پہنے بیٹھا تھا۔ دراصل وہ کچھ دیر پہلے کتاب پڑھ رہا تھا اور گلاسز اتارنا بھول گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جمل یہ فرمائش ضرور کرے گی اور تایا ابو اسے منانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اسی لیے وہ پہلے سے ہی جواب ترتیب دے چکا تھا۔ میں نے دادا جان کو بھی کہا تھا بابا کہ میں جمل کو نوکری پر نہیں رکھوں گا۔ آپ کو بھی اس کی طبیعت کا بخوبی علم ہے، وہ کس قدر لاپرواہ لڑکی ہے، نہ وہ مجھے کام کرنے دے گی نہ خود کچھ کرے گی، گھر آتی ہے تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنے آفس میں رکھ لوں؟ نہیں بابا پلیز، آپ اس معاملے میں مجھے مجبور نہ کریں۔ اس کی بات سن کر اس کی امی فوراً بولی، اب تو تم ایسی بھی بات نہ کرو، اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے، وہ بہت پیاری بچی ہے، چند دنوں کی ہی تو بات ہے، تم نے تو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور جو وہ گھر آ کر سر پر چڑھتی ہے وہی تو رونق ہے گھر کی۔ اشرف صاحب نے بیوی کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ روحان نے بے بسی سے دونوں کو دیکھا، کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بابا نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ بس روحان، میں نے کہہ دیا، تم اسے نوکری پر رکھو گے، چند دنوں کی بات ہے، اور دیکھو بچی سے نرمی سے پیش آنا، وہ تمہاری ساری باتیں مان لے گی۔ اب وہ تمہارے آفس میں آ رہی ہے، تمہارے اسکول نہیں، تو اس کے ساتھ استاد شاگرد والا رویہ مت اختیار کرنا، تھوڑا پیار دکھانا۔ روحان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے ناک کے نتنے پھولنے لگے، مگر وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ آپ سب لوگ اسے سر پر چڑھا رہے ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا، تو یہ بھی کبھی زندگی کو لے کر سنجیدہ نہیں ہوگی، آپ لوگ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جانتا تھا اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے، فیصلہ ہو چکا تھا، اور کل جمل اس کے آفس میں قدم رکھنے والی تھی۔ یہ صبح جمل کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی۔ وہ جیت گئی تھی بالآخر، اور اب وہ روحان کے دفتر میں اس کے کیبن میں اس کے عین سامنے بیٹھی تھی۔ روحان پاور چیئر پر بیٹھا تھا، شانوں کو سنبھالے، گردن اونچی کیے، مکمل پروفیشنل انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، اور جمل وہ بامشکل اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی، مگر تاثر ایسے جیسے وہ بھی سنجیدہ ہے، پوری کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ خود کو پروفیشنل ثابت کرے۔ روحان نے اپنے لہجے کو معمول سے کچھ نرم کرتے ہوئے کہا، میں نے یہ نوکری صرف اور صرف بابا کے کہنے پر دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہ دیں۔ اس دفتر کی 4 دیواری میں نہ میں آپ کا کزن ہوں، نہ آپ میری کوئی رشتہ دار، مجھے یہاں سب سر کہتے ہیں، اور میں آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں، آپ مجھے سر ہی کہیں گی۔ جمل نے فوراً شوخی سے سر کہا، روحان بھائی، میں آپ کی زبان سے نہ سنوں تو
روحان نے بات کاٹتے ہوئے دوبارہ سختی سے کہا، سنجیدگی سے بات سنیں۔ جمل نے فوراً سمجھداروں کی طرح سر ہلایا، حالانکہ اندر ہی اندر وہ ہنسنے کے قریب تھی۔ روحان نے انٹرکام اٹھایا اور سیکرٹری کو بلا کر مختصر ہدایات دی، پھر جمل کی طرف مڑ کر دیکھا۔ یہ آپ کو آپ کے ڈیسک تک لے جائیں گے؟ جمل نے چونک کر پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ روحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں باہر جا کر بیٹھوں گی؟ مجھے لگتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ تایا ابو تو کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے خود سکھائیں گے۔ اس کی بات پر روحان کے چہرے پر سنجیدہ سا سایہ لہرایا۔ وہ نظروں سے اسے ناپنے لگا۔ یہاں ہم سلائی کڑھائی نہیں سکھاتے، جو آپ کو اپنے ہاتھ سے کچھ سکھاؤں۔ مینیجر صاحب آپ کو آپ کی ذمہ داریاں سمجھا دیں گے۔ آپ کا ڈیسک باہر ہے، وہیں بیٹھیں اور ان کی تمام باتوں کو دھیان سے سنیں۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے کسی بھی قسم کی شکایت نہ ملے۔ اپنے کام سے کام رکھیں اور غیر ضروری باتوں سے گریز کریں۔ روحان کی مسلسل نصیحتوں سے جمل کا دل بور ہونے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھے، بلیک سوٹ میں سنجیدہ چہرہ، ریڈنگ گلاسز اور باوقار انداز میں جمل کو دیکھ رہا تھا، اور جمل جو یہاں اپنی کامیابی کا جشن منانے آئی تھی اب بیزار ہو گئی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے پر آتی اکتاہٹ کو محسوس کیا، لیکن خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا جمل کی طبیعت شوق ہے۔ اگر دفتر میں کسی ہم مزاج سے بات چیت کا موقع مل گیا تو وہ اسے بیٹھک سمجھ لے گی، نہ خود کام کرے گی نہ کسی اور کو کرنے دے گی۔ اسی لیے آخری وارننگ دے کر اس نے نظر لیپ ٹاپ پہ جما دی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ مینیجر صاحب اندر آئے، جمل کو ساتھ لیا اور باہر لے گئے۔ جمل کا دل بجھ چکا تھا۔ وہ روحان کے پاس رہ کر کام کرنا چاہتی تھی تاکہ ثابت کر سکے کہ وہ ذمہ دار ہے، لیکن روحان نے تو سارا کھیل ہی خراب کر دیا تھا۔ اب وہ بے دلی سے مینیجر کی باتیں سن رہی تھی۔ جمل کا کام اس کو آفس میں سب سے زیادہ آسان تھا۔ اسے بس فائلیں چیک کرنی تھی کہ ان پر روحان نے دستخط کیے ہیں یا نہیں۔ اس کے سامنے پہلے ہی دن فائلوں کا ایک ڈھیر لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ روحان کی نظر میں یہ کام سب سے زیادہ آسان تھا، صرف سائن ہی تو دیکھنے تھے۔ لیکن جمل نے جب اتنی ساری فائلوں کو دیکھا تو اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے اپنی ٹیبل پر سر رکھ لیا اور آنکھوں کو سختی سے مینچ لیا۔ میرا بی پی لو ہو رہا ہے، اس نے جیسے ہی یہ بات خود سے کہی۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور روحان کے کیبن کی جانب جانے لگی کہ مینیجر بولا، سر نے کہا ہے کہ آپ لنچ کے وقت سے پہلے اس جگہ سے نہیں اٹھیں گی، اور یہ ساری فائلیں آپ نے لنچ سے پہلے ہی چیک کرنی ہیں۔ جمل نے رونی سی صورت بنائی۔ مجھے ایک بار روحان بھائی کے پاس جانے دو، مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مینیجر کچھ کہتا لیکن جمل اپنی کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ روحان کے کیبن میں پہنچی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کی آمد پر روحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی جمل، کیا ہوا؟ جمل اس کے سوال پر آگے بڑھی اور کرسی کو پیچھے کر کے وہ بڑی اپنائیت سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ روحان بھائی، وہ تو اتنی ساری فائلیں ہیں، میری آنکھیں تھک جائیں گی۔ میں روحان بھائی نہیں، میں نے ابھی آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ مجھے یہاں پر سب سر کہتے ہیں، تو آپ بھی مجھے سر کہیں۔ سر روحان، اس نے اپنی بات پر زور دیا تو جمل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں وہی۔ اب میری پہلے بات تو سنیں۔ وہ تو اتنی ساری فائلیں ہیں، میری تو آنکھیں تھک جائیں گی۔ اس کی بات پر روحان کے لب سکڑ گئے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو گھر جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ پھر آپ دوبارہ اس آفس کا رخ نہیں کرے گی۔ جمل کو اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا اور بولی، میں گھر نہیں جا رہی۔ آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں گھر چلی جاؤں اور پھر آپ سب کو کہیں کہ میں سچ میں نکمی ہوں۔ میں ابھی وہ سارا کام کر کے آؤں گی اور آپ پر یہ بات دنوں میں ثابت کر دوں گی کہ میں بہت ذمہ دار ہوں۔ وہ کہہ کر اس کے سامنے سے اٹھی اور کیبن سے نکل گئی۔ روحان کے اعصاب پر جیسے بوجھ سا سوار ہو گیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد جمل ہر روز آفس آتی، لیکن وہ آتی اپنی مرضی سے۔ روحان اس کو اچھا خاصا اس بات پر ڈانٹتا بھی تھا، لیکن جمل اس کی باتوں کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ اب مجھے ایک دم سے عادت تھوڑی ہو جائے گی صبح اٹھنے کی۔
آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جاؤں گی۔ وہ ناراضی سے گویا ہوئی تھی۔ اگر روحان ذرا سا بھی زیادہ کچھ کہہ دیتا تو وہ فوراً اشرف صاحب کو کال کرتی اور روتے ہوئے روحان کی ان سے شکایت لگا دیتی، اور روحان کو جمل کی یہ حرکت سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ اس کا بچپنا ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا، اور روحان ایسے بچکانہ رویہ رکھنے والے لوگوں کو اپنے دفتر میں نوکری تو کیا کھڑا ہونے بھی نہیں دیتا تھا، لیکن جمل اس کی مجبوری تھی، اس لیے وہ جمل کو برداشت کر رہا تھا۔ روحان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس نے وہاں پر چند لوگوں سے دوستیاں کر لی، اور وہ پورا دن ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب روحان کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے جمل کو اپنے کیبن میں بلایا، اس کا ٹیبل وہیں لگوایا اور پھر وہ اس پر کڑی نظر رکھنے لگا۔ وہ انگلیوں پر دن گن رہا تھا۔ اس کا اگر بس چلتا تو وہ کسی طرح وقت کو آگے لے جاتا اور جمل کی چھٹیوں کو ختم کر دیتا، لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اب جمل اس کے کیبن میں بیٹھی رہتی تھی۔ صبح جمل کو ڈرائیور آفس چھوڑ کر جاتا تھا، لیکن اب چونکہ روحان اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اگر کبھی کسی سائٹ پر جانا ہوتا تو وہ جمل کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اور جمل اس چیز کو اعزاز سمجھتی تھی۔ وہ گھر میں سب کو سینہ چوڑا کر کے کہتی کہ روحان اب اس سے خوش ہونے لگا ہے اور اسے اہمیت دیتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے کام کو سمجھ رہی ہے، لیکن یہ بات بس روحان جانتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ سائٹ پر جا کر وہ ادھر ادھر سیر کرنے نکل جاتی تھی، اور پھر روحان پریشانی سے اسے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ دونوں سائٹ پر گئے ہوئے تھے۔ شام دھیرے دھیرے شہر پر پھیل رہی تھی۔ روحان کلائنٹس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ وہ مزدوروں کے ہمراہ اسی پروجیکٹ کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس نے جمل کو ڈھونڈا۔ اس کے مطابق جمل اس کے پیچھے ہی تھی، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو جمل پیچھے موجود نہیں تھی۔ روحان نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے جمل کہیں بھی دکھائی نہ دی تو اسے پریشانی ہوئی۔ وہ گاڑی کے پاس آیا، جمل وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، اور روحان جو اس کے موبائل پر کال کر رہا تھا اس کا نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ روحان کا ماتھا ٹھنکا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو اس کے حواس بے چین ہو گئے۔ وہ اب ادھر ادھر تیز تیز قدم اٹھاتا جمل کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر خوار ہونے کے بعد جب وہ بالکل تھک گیا اور اس کا دل تقریباً بند ہونے کو ہو گیا تو اس نے جمل کی آواز سنی۔ وہ چہکتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور بولی، روحان بھائی، یہاں سے کچھ آگے ہی سمندر ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ میں تو پیدل آگے گئی تو میں نے دیکھا وہاں پر آگے ہی سمندر ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ راستہ سمندر کی طرف جاتا ہے، آپ چلیں، وہاں پر بہت پیارا ویو بنا ہوا ہے۔ روحان نے جیسے ہی اس کی آواز سنی وہ پلٹا، اور پھر اس کی بات کو سمجھتے ہی روحان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور اس نے جمل کے بازو کو دبوچ کر اسے جھٹکا دیا اور دھاڑا، تمہارا دماغ خراب ہے، میں یہاں تمہاری وجہ سے پریشانی سے پاگل ہو رہا تھا، اور تم سمندر کی سیر کرنے گئی ہوئی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اتنی دور پیدل جاؤ؟ تمہارا دماغ خراب ہے، تم یہاں کام کرنے آئی ہو یا سیر کرنے آئی ہو، اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اتنی دور تم پیدل چلی گئی، بے وقوف لڑکی، وہ دانت پیس کر بول رہا تھا۔ اس کی انگلیاں جمل کے بازو میں پیوست ہو رہی تھی۔ اس کے یوں حد درجہ غصے سے بولنے پر جمل جو اپنی خوشی بتا رہی تھی ایک دم سے ہی چپ سی ہو گئی، اور پھر جب اس نے اپنے بازو میں تکلیف محسوس کی تو وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے بولی، مجھے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، میرا بازو چھوڑ دیں۔ اس کی بات پر روحان مزید غصے سے بولا، اور تمہاری وجہ سے جو میرے سر میں درد ہو رہا ہے وہ تم اتنی لاپرواہ ہو، تمہیں کسی چیز کی بھی عقل نہیں ہے، تم دوبارہ اگر میری اجازت کے بغیر کہیں گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، اور اب جمل کی بس ہو گئی تھی۔ ایک روحان ہی تھا اس پورے خاندان میں جو اس پر غصہ کرتا تھا، اور آج وہ بھی کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا، اس لیے جمل رونے لگی۔ اس نے اپنے بازو پر موجود روحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور زبردستی اس سے اپنا بازو چھڑوایا۔ میں گھر جا کے تایا ابو کو بتاؤں گی کہ آپ نے روڈ پر کھڑے ہو کر مجھے ڈانٹا تھا،
وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے بولی تو روحان نے دانت کچکچا کر کہا، میری بلا سے جس مرضی کو بتا دو، میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور اب تم میرے سامنے رونا دھونا بند کرو ورنہ میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا۔ اس کی بات پر جمل نے اسے صدمے سے دیکھا۔ یہ بات تو آج تک اس کے بابا نے بھی اسے نہیں کہی تھی۔ جمل کے دکھ میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر وہ پلٹی اور قدم آگے بڑھانے لگی، جبکہ گاڑی پیچھے کھڑی تھی۔ روحان نے جب اسے آگے بڑھتے دیکھا تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ اس نے جمل کی کلائی کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اب پھر کہاں جا رہی ہو؟ جمل نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا اور بولی، جہاں مرضی جاؤں، موت کے کنویں میں جا رہی ہوں جان دینے۔ آپ چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں گھر سے گاڑی منگوا لوں گی، آپ چلے جائیں۔ وہ غصے سے بولی تو روحان نے سختی سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی مٹھی کو بھینچ لیا۔ وہ جمل کو اچھے سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس پر غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب گھر والوں کی شے کا کمال تھا کہ وہ کسی بھی بات کو سمجھتی نہیں۔ تو میرے ساتھ گھر چلو۔ روحان نے اپنی بات پر زور دیا تو جمل نے سر نفی میں ہلایا اور بولی، میں نہیں جاؤں گی، میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، میں جا کر تایا ابو کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھ سے کتنی بدتمیزی کی۔ میں تو صرف سمندر دیکھنے گئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں تھوڑا سا آگے جا رہی ہوں، لیکن آپ کو میری پرواہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 2 بار آواز دی، پر آپ نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، اور آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب میں بھی کسی بات کو اہمیت نہیں دوں گی۔ میں کچھ بھی بولتی رہوں، آپ میری بات کو توجہ سے نہیں سنتے اور پھر مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر دوبارہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھی اور وہاں موجود بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا فون نکال رہی تھی جو اس نے سائلنٹ پر لگا رکھا تھا، اور روحان اس کے سر پر کھڑا اسے لب بھینچ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھایا اور جمل کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ جمل، اس وقت ضد مت کرو ورنہ میں سچ میں تمہیں بہت ڈانٹوں گا۔ جمل نے اس کی بات پر اسے حیرانی سے دیکھا۔ ابھی اتنا ڈانٹنے کے بعد بھی کسر باقی ہے؟ آپ میرے موبائل دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ روحان نے گہرا سانس بھرا۔ اس نے خود کو نارمل کیا، اور اب کی بار جب وہ بولا تو اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جمل کو نرمی سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ وہ جتنا جمل پر غصہ کرے گا، جمل اتنی ہی ضد کرے گی۔ اس لیے اس نے نرمی سے کام لیتے ہوئے کہا، جمل دیکھو، میں پریشان ہو گیا تھا، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، میں نے تمہیں کال بھی کی لیکن تم نے کال نہیں اٹھائی، مجھے پریشانی ہو گئی، اس لیے تمہیں غصے سے ڈانٹ دیا۔ اب بس بھی کرو، دیکھو رات زیادہ ہو گئی ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، چلو گھر چلتے ہیں، اب تم پر میں اتنی سختی نہیں ہوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بولا تو جمل چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر وہ پتھر سے اٹھ گئی اور خفگی کے انداز میں نرمی سے روحان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو 3 بار آوازیں دی تھی، آپ نے نہیں سنی تھی، غلطی آپ کی تھی اور آپ نے غصہ مجھ پر کیا۔ وہ اسے اس کی غلطی کا احساس کرا رہی تھی۔ روحان نے فوراً سر ہلایا، اچھا ٹھیک ہے، غلطی میری تھی، میں نے مان لیا، اب پلیز گھر چلو، اور میری بات سنو، گھر جا کر کسی بھی طرح کا کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ جمل نے اس کی بات پر اسے بمشکل دیکھا، کیوں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ روحان کا ناک بھینچ گیا، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، میں نہیں چاہتا کہ گھر والے تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اس لیے چپ رہنا۔ وہ اسے ایک بار پھر سخت لہجے میں باتیں سنانے لگا تو جمل کے قدم رک گئے۔ روحان نے جھنجھلا کر اسے دیکھا، اچھا اب نہیں کہتا، چلو قدم نہ اٹھاؤ، پیار سے، میں نہیں جاؤں گی، پیار سے کہیں پھر چلوں گی۔ اس کی فرمائش پر روحان ہنسنے لگا تھا۔ پھر اس نے خود کو کمپوز کیا، اپنی تمام جھنجھلاہٹ کو چھپا کر نرمی سے بولا، بیٹا گھر چلو، دیکھو رات ہو گئی ہے، اس طرح ہر جگہ کھڑے ہو کر ضد نہیں کرتے، تم کہہ رہی تھی نا کہ تم سمجھدار ہو، تو مجھے دکھاؤ، چلو سمجھداری کا ثبوت دو اور میرے ساتھ گھر چلو، اور گھر جا کر بھی اس بارے میں کسی سے کوئی بات مت کرنا ورنہ گھر والے پریشان ہو جائیں گے، سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ پہلی بار اتنی نرمی سے جمل سے بولا تھا تو جمل کی جیسے دنیا ہی رک گئی۔ اس کا دل کیا کہ روحان ایک بار پھر اسی طرح بات کرے۔ اس نے پھر اپنی خواہش ظاہر کی تو روحان نے اسے چند لمحے خالی نگاہوں سے دیکھا، اور پھر اس نے
یہی کلمات دوبارہ ادا کیے۔ زمل کے دل میں خوشی کا احساس جاگا تھا۔ پھر وہ باقی کے پورے راستے روحان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ روحان جب پیار سے بات کرتا ہے تو اس کا لہجہ دل میں اتر سا جاتا ہے، پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی ہے اور پھر روحان پر سے نگاہیں نہیں ہٹتی۔ اس واقعے کے بعد سے زمل کا رویہ روحان سے بدل گیا تھا۔ وہ روحان کی باتوں کو توجہ سے سننے لگی تھی اور پھر انہیں سمجھنے بھی لگی تھی۔ وہ روحان کی کسی بھی بات پر انکار نہیں کرتی تھی۔ روحان اس کے اس رویے سے پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے اپنے دل میں اٹھتے سوالوں سے مجبور ہوتے ہوئے زمل سے پوچھا، تم یہ جو اتنی اچھی بچی بننے کی کوشش کر رہی ہو، کوئی نئی شیطانی تو دماغ میں نہیں چل رہی؟ اسے زمل پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ اس نے زمل کو اپنے کیبن میں روک کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے یہ سوال کیا تو زمل بے ساختہ مسکرائی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ روحان کے لیے یہ بات ماننے لائق تو نہیں تھی، لیکن اسے فی الحال یہ جان کر خوشی ہوئی کہ زمل اسے شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی اور وہ اس کی باتوں کو مان بھی رہی ہے۔ اس لیے روحان چپ ہو گیا تھا اور زمل کی طرف سے بے فکر بھی۔ یہ کچھ دنوں بعد کی بات ہے۔ روحان کے کیبن میں اس وقت کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ ان سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ یہ صبح ہی کا وقت تھا۔ زمل ابھی آفس نہیں آئی تھی اور روحان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ آج آفس آئے بھی نہ، کیونکہ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس لیے وہ اپنے کلیگ کے ساتھ مصروف تھا۔ تبھی اچانک اس کے کیبن کا دروازہ کھلا اور زمل تقریباً پورے سٹاف کے ساتھ اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود غبارے کو پھوڑا اور پھر پیون کے ہاتھ سے کیک لیا۔ وہ پرجوش انداز میں سالگرہ کا گیت گاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے بے تکلفی سے کیک کو میز پہ رکھا اور پھر روحان کو دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے بھائی روحان، اس نے اپنائیت سے کہا، اور جہاں اس کے چہرے پر زمانے بھر کی خوشی تھی، وہیں روحان کے لب بھنج گئے تھے۔ وہ اس وقت بے حد سنجیدہ موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اور جب اس نے پورے سٹاف کو اپنے کیبن میں دیکھا اور زمل کی ان بچکانہ حرکتوں پر غصہ دبا نہ سکا، اس نے ایک دم سے کرسی سے کھڑے ہو کر سپاٹ لہجے میں زمل سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ زمل جو پلاسٹک کی چھری نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمانے ہی والی تھی، اس کی بات پر حیران ہوئی۔ آج آپ کی سالگرہ ہے روحان بھائی؟ وہ بولی تو روحان نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میری سالگرہ مناؤ، اور وہ بھی اس طرح آفس میں آ کر۔ تم یہاں کام کرنے آتی ہو یا تفریح کے مواقع تلاش کرنے؟ ابھی اور اسی وقت میرے کیبن سے نکل جا اور یہ سارا سامان بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہہ کر پیون کو اونچی آواز میں بلایا اور پھر پیچھے کھڑے سٹاف کو دیکھا، اور آپ لوگ سب اس بے وقوف کی باتوں میں آ کر آپ سب بھی آ گئے۔ آپ کو نہیں پتا کہ میں اس وقت میٹنگ میں ہوں؟ جائیں اور اپنا کام کریں، اور تم گھر جاؤ، میں تم سے گھر آ کر ملوں گا۔ زمل جو اس رد عمل کی توقع نہیں رکھتی تھی، بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے پاؤں من بھاری ہو گئے تھے۔ اسے پہلی بار روحان کے کیبن میں موجود ٹیبل سے لے کر داخلی دروازے تک کا سفر بڑا لمبا لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اسے صدیاں لگ جائیں گی اس دروازے تک پہنچنے میں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے بے عزتی کا شدید احساس ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کیبن سے نکل گئی تھی، اور روحان جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، خود کو قابو میں رکھنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے یہ بات کیسے مان لی کہ زمل سدھر گئی؟ چند دن ہی ہوئے تھے اسے زمل کی طرف سے بے فکر ہوئے، اور زمل نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ پھوں پھاں کرتا زمل کے گھر پہنچا تھا۔ زمل جو اپنے کمرے میں موجود تھی، وہ سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ زمل اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ بیڈ پر سمٹ گئی۔ روحان نے دروازہ بند کیا اور پھر آگے بڑھا۔ اس نے زمل کو بازو سے دبوچ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں کہا، تم میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کیا کرو، اپنی حد میں رہو، اور آئندہ میری سالگرہ منانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ کہہ کر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا، اور زمل اسے دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر ٹوٹی بکھری حالت میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہر بار اسے یہی لگتا تھا کہ غلطی اس کی ہے،
لیکن آج اسے کہیں بھی اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو بس روحان کی سالگرہ منانا چاہتی تھی اور روحان نے اس کی اتنی بے عزتی کر دی۔ جمل نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس واقعے کے بعد دوبارہ روحان سے زیادہ بات نہیں کرے گی، لیکن وہ اس کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ وہ روحان کی آنکھوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دل بار بار خواہش ظاہر کرتا کہ وہ روحان کو دیکھے، اور روحان خود اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ جمل کی حالت پل پل بگڑتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ وہ اپنے اندر جنم لینے والے احساس سے سمجھنے لگی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ روحان کو نظر انداز کیوں نہیں کر پا رہی۔ جس وقت اس پر یہ بات عیاں ہوئی، اس کے خود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک بات تو جانتی تھی کہ اگر وہ یہ خواہش اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر کرے گی تو گھر والے ضرور اس کا ساتھ دیں گے، لیکن مسئلہ روحان کا تھا۔ روحان اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ اسے ایک بار بات ضرور کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ خود کو تیار کر رہی تھی۔ یہ کچھ دنوں بعد کی بات ہے۔ وہ دونوں آفس میں موجود تھے۔ آج آفس میں بہت کام تھا، اسی لیے روحان کو فارغ ہونے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس نے جمل کو کہا بھی کہ وہ چلی جائے، لیکن جمل نہیں گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام روحان کے ساتھ مل کر کرتی رہی۔ جس وقت روحان فارغ ہوا تو اس نے جمل کو چلنے کا کہا تھا۔ پورا آفس خالی ہو گیا تھا، پیے بھی جا چکا تھا۔ روحان جب گاڑی کی چابی اٹھا کر کیبن سے نکلا تو کچھ قدم اٹھانے کے بعد رک گیا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، جمل کیبن کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ روحان اس کے پاس آیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ گھر نہیں جانا؟ جمل کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے روحان کو کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ روحان نے پہلی بار روحان کا نام لیا تھا۔ روحان اس کے یوں پکارنے پر چونکا تھا۔ اس نے جمل کے چہرے کو بغور دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ جمل کی آنکھوں میں کچھ نیا تھا، کچھ عجیب سا ڈرا دینے والا۔ تب اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ جمل اسے کہہ رہی تھی، روحان، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ بات پہلے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، ورنہ میں نے یہ بات دادا جان کو بتانی تھی۔ اس نے بہت آسان الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا اور روحان جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگا اور پھر اس کی آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ اس نے جمل کے بازو کو دبوچا اور دھاڑا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ جمل نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلایا اور پھر آگے ہوئی۔ وہ روحان کے سینے سے بے حد آہستگی سے لپٹ گئی۔ اس کے فراق سینے میں چہرہ چھپا کر وہ ایک بار پھر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور روحان کی جیسے دل کی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ جمل کے نازک سراپے کو اپنے اس قدر قریب محسوس کرتے ہوئے وہ بے قابو سا ہوا تھا۔ اس نے جمل کے وجود کی میٹھی سی خوشبو کو پہلی بار اپنے حواس پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا دماغ یکا یک دھوؤں کی زد میں آ گیا تھا اور جمل سمٹتی اس کے سینے میں مدغم ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ روحان نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، پھر اس نے جمل کو کوہنی سے تھام کر ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اس کے جبڑے کو دبوچ کر تقریباً دھاڑا، اپنی بکواس بند کرو، میں تم سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا۔ تم جیسی بے وقوف لڑکی سے کوئی پاگل ہی محبت کرے گا، اور آئندہ یہ الفاظ اپنی زبان پر لائیں تو میں تمہیں سچ مچ ایک تھپڑ مار دوں گا، اور دوبارہ حد میں رہنا۔ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ جمل کانپ گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے جمل کا منہ چھوڑ دیا۔ جمل نے دوبارہ سے اپنی بات کا یقین دلانا چاہا، لیکن وہ نہ مانا تو جمل نے کہا، اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ روحان نے اب کی بار اسے ایک جھٹکے سے دیکھا، پھر اس کے لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے اور وہ جمل کی گردن کو دبوچ کر بولا، تم نے اپنی عمر دیکھی ہے؟ تم مجھے ایک رات بھی برداشت نہیں کر سکو گے اور کھڑی ہو میرے سامنے محبت کے دعوے کرنے؟ تمہیں بتاتا ہوں کہ محبت میں کتنی تکلیف ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے جمل کے دوپٹے کو کھینچا تو جمل کی جیسے دنیا ہل گئی۔ وہ جمل کو دونوں جانب سے تھام کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ جمل کی رنگت اڑ گئی اور روحان اس کے لرزتے لبوں پر جھک رہا تھا جب وہ ایک دم سے رک گیا۔
اس کی آنکھوں میں خمار بھری سرخی تھی۔ اپنے دل سے میرا خیال نکال دو، مجھے تم کبھی بھی پسند نہیں آؤ گی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر دور ہوا تو زمل جو خوف کی حالت میں ہلنا جھلنا تک بھول گئی تھی بکھر گئی۔ اسے روحان سے اتنے شدید انکار کی امید نہیں تھی۔ روحان، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اپنی جان دے دوں گی اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی۔ روحان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کیا اور پھر اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر بولا، میری بلا سے تم آج ہی مر جاؤ، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی تمہیں فی الحال میں نے گھر چھوڑنا ہے، گھر جا کر تمہارا جو دل کرے کر لینا، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ وہ کہہ کر اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آفس سے باہر لے گیا تھا، اور زمل نے جیسے اس کی بات کو اپنے دل پر سوار کر لیا تھا۔ اگر روحان یہی چاہتا ہے کہ وہ مر جائے تو وہ مر جائے گی، اس نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا۔ جس وقت روحان نے اسے اس کے گھر کے سامنے اتارا تو وہ اس کی جانب دیکھے بغیر گاڑی سے نکلی اور تیزی سے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ گھر والے اسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن زمل نے کسی کی بھی پکار کا جواب نہ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو لاک کرتے ہی دروازے کو لاک لگا لیا۔ پھر اسے وہ دوائیاں مل گئیں جو نہ جانے کس مقصد کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ شاید وہ کبھی بیمار ہوئی تھی تو وہ دوائیاں وہیں رہ گئی تھی۔ اس نے پورے پتے کی گولیاں اپنی ہتھیلی پر نکالیں اور پھر انہیں نگل لیا۔ وہ پانی کے گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے ان گولیوں کو اندر اتار رہی تھی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ نیچے موجود اس کے بابا اور امی پریشانی سے اوپر آئے تھے۔ وہ دونوں دروازے کے باہر کھڑے دروازہ پیٹ رہے تھے، لیکن زمل اندر مسلسل رو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی اور باہر کھڑے اس کے بابا کی جیسے جان ہتھیلی پہ آ گئی تھی۔ ادھر روحان کو لگا تھا کہ زمل نے صرف اور صرف اسے دھمکی دی ہے اور زمل سے وہ اس طرح کے کسی بھی کارنامے کی امید نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ ریلیکس تھا، اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ جس وقت وہ فریش ہو کر نکلا تو اس کی امی حواس باختہ اس کے کمرے میں آئی۔ زمل کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، اس نے بہت ہیوی ڈوز کی گولیاں کھا لی ہیں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ روحان جو اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے پونچھ رہا تھا جیسے ساکت ہو گیا۔ اس نے صدمے سے اپنی امی کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی امی نے سر اس بات میں ہلایا اور بولی، ہاں زمل کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، پتہ نہیں اس نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ پریشانی سے سوچتی ہوئی یہ خبر دینے کے بعد کمرے سے نکل گئی۔ روحان ابھی تک ساکت کھڑا تھا۔ پھر اس نے تولیہ پھینکا، الماری سے شرٹ نکال کر پہننے لگا اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ وہ اسپتال پہنچ گیا تھا۔ زمل کا علاج جاری تھا، ڈاکٹر نے اس کا معدہ واش کر دیا تھا اور اب خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن روحان کے دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا تھا۔ اسے اپنے کہے گئے الفاظ یاد آئے، ان کی سختی، اپنا وہ سرد لہجہ، اسے جس نے زمل سے یہ بات کہی تھی۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ جب اس کے بابا نے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھی تو وہ اسپتال کی راہداری میں اس کے پاس قدم با قدم چلتے ہوئے آئے اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے، تم ٹھیک ہو؟ ان کے سوال پر روحان انہیں اداس نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ زمل کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ اب کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت سے سبھی لوگ پریشان تھے اور اب اس سے بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی، لیکن وہ خاموش تھی اور پھر بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ روحان کی بڑی بہن جو زمل سے بہت محبت کرتی تھی، زمل کے بارے میں پتہ چلتے ہی ان کے گھر آ گئی تھی اور اب وہ کچھ دنوں سے زمل کے پاس ہی رہ رہی تھی۔ دادا بھی زمل کو لے کر بے حد پریشان تھے۔ وہ باتوں باتوں میں زمل سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی، لیکن زمل انہیں بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ سب لوگوں کے دل میں جیسے گھبراہٹ سی سر اٹھا چکی تھی۔ زمل نے اتنا بڑا قدم آخر کیوں اٹھایا تھا؟ اس سوال پر زمل خاموشی سے آنسو بہانے لگتی تھی۔ اسے بس ایک شخص کا انتظار تھا جو شاید اس کے بیمار پڑنے پہ بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے جان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بے پرواہ کو فرق تک نہ پڑا۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہا۔ اس نے پلٹ کر زمل کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ زمل کا پورا وجود تکلیف کا شکار تھا۔ اس شام وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کرسی رکھ کر ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی اسے اپنے کمرے کا
دروازہ کھلتا محسوس ہوا، مگر اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے امید تھی کہ دادا آئے ہوں گے، لیکن کچھ دیر بعد جو لہجہ اس نے اپنے عقب میں سنا وہ اس پر چونک گئی۔ اس نے جلدی سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ سامنے وہ ہرجائی کھڑا سنجیدہ نگاہوں سے جمل کو دیکھ رہا تھا۔ جمل نے اسے دیکھا تو دوبارہ اپنا چہرہ ڈھلتی شام کی جانب کر لیا۔ روحان چند پل وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا۔ جمل کے قریب رک کر اس نے بھی اپنی نگاہیں اس ڈھلتی شام کی طرف کر لیں جس میں اداسیاں دکھائی دیتی تھیں۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کے سوال پر جمل کو رونا آ گیا۔ وہ اتنے دنوں بعد آ کر جمل کا حال پوچھ رہا تھا۔ جمل نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے لبوں کو آپس میں پیوست کیے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے روحان کے بھاری ہاتھ کو اپنی کلائی پر گرفت کرتے دیکھا تو وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ روحان نے اسے آہستگی سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جمل کی ٹھوڑی تھامی اور اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ میں نے تو وہ سب غصے میں کہہ دیا تھا اور تم نے میری باتوں کو سیریس لے لیا۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ وہ مصنوعی ناراضی سے اپنے لہجے میں بھر کر بولا تو جمل نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس پر مرکوز کر لیں۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ روحان کے ہاتھ میں موجود اس کے نازک ہاتھ کی انگلیوں میں روحان آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں پھنسا رہا تھا۔ پھر اس نے جمل کو اپنے قریب کیا اور اس کے بالوں کو سمیٹ کر ایک کاندھے پر کرتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، مجھ سے شادی کرو گی؟ جمل اس کے سوال پر ساکت رہ گئی۔ اس نے ٹھہری نگاہوں سے روحان کو دیکھا جس کے چہرے پر اب سنجیدگی کے بجائے مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ دن پہلے یہ سوال تم نے مجھ سے کیا تھا اور اب میں تم سے کہہ رہا ہوں، بتاؤ مجھ سے شادی کرو گی؟ تو میں ابھی نیچے بابا کو کہہ دوں گا، وہ منگنی کی انگوٹھی لے کر آئے ہیں، تو ہم آج ہی تمہاری انگلی میں انگوٹھی ڈال کر جائیں گے۔ لیکن اگر تم مجھ جیسے سڑیل کے ساتھ نہیں رہنا چاہو گی تو پھر میں انتظار کروں گا اور تمہیں مجبور کروں گا کہ تم مجھ سے دوبارہ محبت کرنے لگ جاؤ۔ لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں شادی تم سے ہی کروں گا۔ میں تمہیں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، بس تھوڑی نہ سمجھ ہو، میرے مقابلے میں بے وقوف بھی۔ مجھے تھوڑی میچور لڑکیاں پسند ہیں۔ اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ جمل فوراً بولی، میں میچور ہو جاؤں گی، میں کسی بھی طرح کی الٹی حرکت نہیں کروں گی، میں ایک سمجھدار بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ آپ پلیز مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ جذبہ ایک دم سے ہی میرے دل میں پیدا ہوا تھا اور اب میں بالکل بے اختیار ہو گئی ہوں۔ آپ میری حالت کو نہیں سمجھ رہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ کہتے کہتے اس کا گلا رند گیا تو روحان نے جلدی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، ارے بس رونا نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم سمجھدار ہو جاؤ گی، میں خود تمہاری ٹریننگ کروں گا، تمہیں میں سمجھدار خود بنا لوں گا۔ ایک بار بس میری شادی ہو جائے تم سے، پھر دیکھنا میں تمہیں کیسے اسکول کے ٹیچر کی طرح سیدھا کرتا ہوں۔ وہ شرارت سے بولا تو جمل دھیرے سے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے وہ بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ نیچے تایا ابو انگوٹھی لے کر آئے ہوئے ہیں؟ روحان نے اس کے گرد اپنے بازو مضبوطی سے حائل کرتے ہوئے جواب دیا، بالکل، میں 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہاری تائی امی بھی آئی ہیں، دونوں اس بات سے بہت خوش ہیں۔ میں نے ابو کو اسپتال میں ہی سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ تمہارے اور میرے درمیان کیا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا۔ تمہیں ڈانٹنے کا پورا بدلہ لیا ہے انہوں نے مجھ سے، اور صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میری شادی اگر کسی سے ہوگی تو وہ صرف تم ہو۔ جب وہ اتنا کہہ کر چپ ہوا تو جمل نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی ٹھوڑی ابھی بھی روحان کے سینے سے ٹکی ہوئی تھی۔ وہ نظروں کو جھکائے اس کے منہ کے نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ تو آپ یہ شادی تایا ابو کے دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا
تو روحان کو بے ساختہ اس کی سادگی پر پیار آیا۔ اس نے چہرہ جھکا کر اس کے ماتھے پر لب رکھی اور نرمی سے بولا، میں یہ تمہارے تائے ابو کے ڈر سے نہیں کر رہا، بلکہ مجھے تو تم سے ڈر لگنے لگا ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت بھی محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ میرے لیے اپنی جان دے سکتا ہے۔ ایسی چیزیں تو صرف فلموں میں ہوتی تھی اور تم نے حقیقت کر دکھایا۔ اب اگر میں نے تمہاری محبت کی قدر نہ کی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کبھی بیوی ملے گی، اور تم مجھے اتنی ساری بد دعائیں دے دو گی کہ میں ہمیشہ کنوارا ہی رہ جاؤں گا۔ اسی لیے میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں تم سے چپ کر کے شادی کر لوں۔ اور اب کی بار اس کی شرارت کو سمجھ گئی تھی تو بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کے ہنسنے میں زمانے بھر کی خوشی تھی جو شام اداسی سے ڈھر رہی تھی، وہ اب خوشیوں میں ڈوب چکی تھی، اور آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے۔ ان کی روشنی اس حد تک تھی کہ ہر طرف پھیلتی وہ پوری دنیا کو روشن کرتی۔ روحان اور زمل کی محبت کی تکمیل پر خوش تھی۔